أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. Today is the 13th of February, the year 2023, 1444 years after Hijrah. Alhamdulillah, we are covering our study of Surat Al-Qasas. Alhamdulillah, آج ہم آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 29 سے. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ، تو جب مکمل کر لیا موسیٰ نے مدت کو. When completed or fulfilled Musa علیہ السلام the term، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جو ٹائم ڈیسائیڈ کیا تھا 8 سال یا 10 سال، اب یہ ہمیں نہیں بتایا گیا. اور یہ ایک پیٹرن آپ کو قرآن پاک میں کئی جگہ ملتا ہے اور بڑی خوبصورت چیز ہے. unnecessary ڈیٹیلز قرآن نہیں بتاتا. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الکہف میں نمبرز کے بارے میں لوگ بحث کرتے ہیں کہ وہ کتنے تھے اصحاب کہف، اور ایک پوائنٹ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آ کر کہتے ہیں کہ آگے چلو، ٹھیک ہے، اور وہاں سے لیسنز ہم لینا شروع ہوتے ہیں اصحاب الکہف کے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اصل جو کنورسیشن تھی یا ڈیل ہوئی تھی وہ ضرور بتائی گئی، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی، پر اب یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ 8 سال مکمل کیے، 9 کیے یا 10 کیے. موسیٰ علیہ السلام نے جب مکمل کر لیا وہ ٹائم، اور انہوں نے اپنی، اس سے اب آپ کو کیا پتا چل رہا ہے، اتنے سے حصے سے خدا، یعنی انہوں نے اپنا جو کمٹمنٹ تھا وہ پورا کیا. ہمیں سکھایا کیا گیا ہے کسی سے بھی کیے ہوئے وعدے یا کمٹمنٹس کو پورا کیا جائے. وَسَارَ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام ٹریول کرنا شروع ہوتے ہیں، بھی اہلی ہی، اپنی فیملی کے ساتھ. سارا یسیرو سیرو، یہ اردو میں آپ لفظ سیر استعمال کرتے ہیں، یہ سارے ایک ہی روٹ کے الفاظ ہیں جی. سین یا را اس کا روٹ ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریولنگ یا موو کرنے کے معنی ہے. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ جب پورا ہو گیا ٹائم پیریڈ تو پھر اس کے بعد وہ اس گھر سے چل پڑے، ٹھیک ہے. اور بی اہلی ہی بہت اہم بات ہمیں سکھا رہا ہے. آج کے دور میں اکنامکس یا کمانا زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد حیات کائنڈ آف بن چکا ہے. اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ بہت یاد آتی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ جانوروں کی دموں کے پیچھے لگ گئے، اٹس کائنڈ آف a sign of the end of times، اس حدیث میں بتایا گیا. اور اس کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ جب انسانوں کا پرائمری مقصد حیات صرف کمانا رہ جائے. آپ کو آج کے دور میں کیا لگتا ہے؟ دین کو چھوڑ بھی دیجئے، لوگ اس طرح سے ریڈ نہیں کرتے، ریفلیکٹ نہیں کرتے، فائنر تھنگز ان لائف کے بارے میں بھی ٹائم نہیں ہے، اپنے آپ کو اپنی سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے ٹائم نہیں، کیونکہ زندگی کا مقصد، حتیٰ کہ تعلیم کا مقصد بھی یہ سمجھا گیا ہے کہ کس فیلڈ میں یہ شخص کمائے گا زیادہ. گلوبل موومنٹس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مرد، عورتیں، وہ اپنے شہروں سے، ممالک سے، اور ہر لیول پہ، آپ اگر مڈل ایسٹ جاتے ہیں، آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنے وہاں پاکستانی ہیں نا، وہ ڈرائیونگ کا کام کر رہے ہیں، وہ کنسٹرکشن ورک میں کام کر رہے ہیں. مگر ایک بہت اہم چیز اس حصے سے آپ کو پتہ چل رہی ہے، وہ سارا بھی اہلی ہی. آئیڈیل سچویشن پھر کیا ہے ایک مسلمان گھرانے کی؟ آف کورس دیر ول بی ایکسیپشنز، ٹھیک ہے، کبھی بریک بھی آئے گا، کبھی کسی، مگر ایک جو پسندیدہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بتائیے. یہ صرف بی جو حرف ہے نا، اس سے آپ کو سمجھ آ گیا پورا ایک تفسیر کا نقطہ. جی آسیہ. کہ آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلیں ہر معاملے میں، ان سے مشورہ لیں. اچھا، وہ جزاک اللہ خیرن، وہ ایک ڈفرینٹ ایسپیکٹ ہے، وہ بھی ضروری ہے. جی مہرین، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ جو کنیکشن ہے اپنی فیملی کے ساتھ، فزیکل کنیکشن بھی ہے کہ ساتھ رہنا ہے، ہر قسم، فزیکلی بھی، جسٹ بی کنیکٹڈ ود them بیسکلی. بے شک، الحمدللہ، بہت اچھی بات. جی خدیجہ. مجھے 2 چیزیں سمجھ آئیں. ایک تو یہ کہ ون فار آل فار ون،
اینڈ جہاں ضرور آئی تھنک ایز اے وائف، مجھے ایز اے وائف عورت یہ سمجھ میں آیا کہ آپ نے آپ کے ہسبینڈ جدھر ہوتے ہیں یو فالو سوٹ کائنڈ آف، وہ اگریمنٹ وہ مجھے نظر آیا کہ دے ور آل آن دا سیم ہارمنی، ہیڈ آف دا فیملی. الحمدللہ بالکل ٹھیک. یہ آپ دیکھو کہ ہم آج کے زمانے میں بہت یہ سنتے ہیں کہ کیوں عورت ہی گھر چینج کر کے جائے، کیوں شوہر یہ پیچھے جائے. ٹھیک ہے، اچھا سبحان اللہ یہ اتنا ویل بیلنسڈ ہے موسیٰ علیہ السلام والا قصہ. پیچھے آپ نے دیکھا وہ بھی تو رہ گئے نا بیوی کے گھر، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک، اور یہاں پوری فیملی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑی، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور بلکہ جنرلی یہی طریقہ ہے، کیونکہ بہرحال آج ثنا جو کہہ رہی تھی، میں اتنا ٹیمپٹ ہو رہی تھی. یو ڈو نو دیٹ 434 is one of the most discussed upon verses. جو سورت النساء کی آیت نمبر 34 ہے جس میں قوام کا ذکر ہے، وہ سب سے زیادہ جس پہ تفسیر کی گئی ہے وہ ان آیات میں سے ہے قرآن پاک کی، اور اس کے مختلف آرا نکلتی ہیں، تو وہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے. اب آپ دیکھیے آپ کو حروف کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے، ایک با کے نیچے زیر سے آپ کو اتنے نقاط عمل کے پتہ چل رہے ہیں. A very important point we are learning over here is ایک ریگولر بیسس پہ یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے حلال کمائی کے لیے ہو، کہ شوہر کہیں اور جا کے رہ جائے اور بیوی کہیں اور جا کے رہ جائے. دنیاوی ترقی کے لیے بہت دفعہ بچے بھی مطلب باہر ہمیں بھیجنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے جب وہ ایڈلٹس ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا میں جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی عافیت میں رکھے، ایمان کی حفاظت فرمائے. بٹ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ پھر ان کی وجہ سے ہسبینڈ اینڈ وائف کو ڈفرینٹ جگہوں میں رہنا پڑ جاتا ہے. اچھا کئی دفعہ الحمدللہ کریئر بہت سکسیسفل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹریولنگ ہے اسپاؤس کی. یہ جب ہم سکسیس دنیاوی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں نا، ہمیشہ دعا کو مکمل کرنا چاہیے کہ یارا ویسی ترقی عطا فرما دنیا کی مجھے یا میرے بچوں کو جو دین سے دوری کا سبب نہ بنے، جو گھر والوں سے دوری کا سبب نہ بنے، جو محبت والے رشتوں سے دوری کا سبب نہ بنے، جو اپنی جو اقدار ہے، اسلامی اقدار ہے، اخلاقیات ہے، ان سے دوری کا سبب نہ بنے. دعا بھی مکمل ہونی چاہیے، کیونکہ سم ٹائمز we are seeing in today's world families pay a huge price for worldly success. ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ جب دوبارہ 1 سال میں 6 مہینے میں ملتے ہیں، اس کے بعد then you are again like مجھے بریک چاہیے. سو شادی کے رشتے میں پرٹیکولرلی شوہر اور بیوی کا جو تعلق ہے، کچھ آئسولیٹڈ ٹائمنگز کے لیے ٹھیک ہے، کبھی ہو جاتا ہے کہ کسی وجہ سے کچھ عرصہ الگ رہنا پڑ گیا، آف کورس اس کی اجازت ہے، وہ کئی دفعہ ضرورت ہوتی ہے، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مستقل طور پر اور ایک سوسائٹی، ایک معاشرے میں اس چیز کو بس ایکسیپٹ کرنا، آپ کو کتنے کیسز نظر آتے ہیں، کئی ٹی وی کے ڈراموں میں بھی اس کی بتایا جاتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ ان لاز کے ساتھ پاکستان میں رہ رہی ہے اور ہسبینڈ کہیں اور کما رہا ہے. سو دیز آر تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو کنسیڈر. بہرحال حرام کے لیول پہ ہم نہیں کہیں گے اسے، لیکن پریفریبل نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی اہلی ہی دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہوا آگے چلے، آنسا من جانب الطور نارا، ان کو ایک انسیت محسوس ہوئی، ان کو لگا کہ کوئی چیز انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے. آنسا من جانب الطور نارا، انسیت حمزہ نون سین، کئی علماء کا خیال ہے کہ لفظ انسان بھی اسی سے ہے. لفظ انس آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہو which means familiarity. So he became sensitized, he sensed، انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے دور سے ہلکی سی روشنی آ رہی ہے. انہوں نے کہا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ہمیں قرآن کے ذریعے، جو طور پہاڑ تھا نا، اس کے ایک جانب انہیں محسوس ہوا. لفظ جانب آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. نور، نار، سیم روٹ، you have studied it earlier. اب وہ اپنے گھر والوں کو کہہ رہے ہیں، اور آسیہ جو آپ پوائنٹ دے رہی تھی، یہاں پر سمجھ آتا ہے کہ گھر والوں کو اپنے فیصلے یا جو آگے جا رہے ہیں اس میں انکلوڈ کر رہے ہیں، چاہے بیوی ہو یا شوہر ہو. ایسا نہ کریں کہ کوئی فیصلے کر گزریں
اور اس کے بعد ہم اسپاؤس کو بتا رہے ہیں کہ جی میں نے تو یہ فیصلہ کر لیا ہے. اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اور وہ بڑا ٹرسٹ کو شیک کرنے والی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اگر ہم دیکھیں مثلاً کسی نے دعوت دی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے اگر ہو کہ ہم ایک دوسرے سے کنسلٹ کر کے ہاں بولیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. تو یہاں آپ دیکھیں وہ فیملی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ان سے بات کریں آگے کا پلان. قَالَ لِأَهْلِهِ, اب وہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے. لگ رہا ہے یہ سفر پر تھے اور کسی ایسی جگہ تھے جہاں روشنی نہیں تھی. آج کا دور تو نہیں تھا کہ الیکٹریسٹی ہو یا ٹارچ لائٹس ہو. تو وہ کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کفو. ٹھیک ہے, مکفا اس کا روٹ ہے, یہاں پہ ذرا سا رک جاؤ. انی آنست نارا, مطلب اگین موسیٰ علیہ السلام کی بہت بیوٹیفل کوالٹی آپ کو کیا پتہ چلتی ہے, از ویری ایکسپریسو. اور وہ جو محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ کھل کے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آگ ہے. نور اور نار کا سیم روٹ ہے جی, نون واو را. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فیلنگ آ رہی ہے کہ روشنی ہے. لعلی آتیکم منہا, لعلی لعل آج کا ٹیسٹ کوسچن یہ ہے جو آپ لوگ اپنے ہوم ورکس میں کر لیں گے کہ لعل جو ہے یا لعلی, اس ورڈ کو پرٹیکولرلی بریک کیجئے. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں شاید کہ آتیکم میں لے آؤں تمہارے پاس منہا اس سے. I hope to bring something from it for you. من کا مطلب ہے کسی بڑے چیز کا ایک حصہ. ٹھیک ہے, a portion. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مجھے فیلنگ آ رہی ہے اس سے میں 2 چیزیں تمہارے لیے لا سکتا ہوں پاسبلی. بھی خبرن, یا تو میں کسی خبر کے ساتھ لوٹوں گا, یعنی مجھے کچھ پتا چلے گا کہ وہاں پہ کوئی شہر ہے یا رہنے کی جگہ ہے, we can perhaps go there. اور جذوتن, یا میں تمہارے پاس کوئی انگارہ لے کے آؤں گا. maybe bring a brand of fire and with that we can light our own fire. اور ہمارے لیے انتظام ہو جائے گا پکانے کا, روشنی کا. ٹھیک ہے, امیجن ذہن میں کیجئے کہ اس زمانے میں ٹریول کیسے ہوتا تھا. جذوتن روٹ جیم ذال واو ہے اس کا. جذوتن من النار لعلکم تصطلون. اچھا, لعل لفظ اس لیے بھی خوبصورت ہے, اس میں ہمیشہ امید کا پہلو ہوتا ہے. اور جب آپ اس کو پڑھیں گے, ترجمہ پڑھیے, تو اس لفظ پہ غور کیجیے گا کہ اس میں امید کا پہلو ہمیشہ نظر آتا ہے. شاید کہ تم تصطلون, تم لوگ آگ تاپ سکو. perhaps you may warm yourselves. ٹھیک ہے, تصطلون سواد لام یا صلہ آپ لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں. شاید کہ تم لوگ استعمال کر سکو اس انگارے کو اور اس سے اپنے آپ کو گرم کر سکو. اس حصے سے جو پہلی ہم نے آج کی آیت کی, اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ میرج کی سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اور جو ہم نے بات کی تھی نکاح نامے کے حوالے سے کہ اگر کچھ کمٹمنٹس کی گئی ہوں شادی کے وقت تو انہیں پورا کرنا مرد ہو یا عورت آنےسٹی کے ساتھ اس کا کام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ہمیں وہ وعدے مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کو پرووائڈ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں, یعنی وہ ان کی حفاظت کا بھی سامان کر رہے ہیں, وہ فلفل کر رہے ہیں کمٹمنٹس بھی. اور موسیٰ علیہ السلام ان کی جو بیسک ضرورتیں ہوتی ہیں نا, کھانا, رہائش, گرمی, یہ ساری چیزیں, یہ ذمہ داریاں وہ پورا کر رہے ہیں. اس سے ہمیں ایک اور بہت پیاری بات پتہ چل رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں وہ ڈیوائن ہیلپ انہیں پھر ملتی ہے بہرحال, اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا نصیب ہوتا ہے. اس سے ہم بہت اہم بات سیکھ رہے ہیں. کئی دفعہ جب قرآن سیکھنے میں ہمارا دل لگتا ہے یا دنیاوی کسی کام میں ہمارا دل لگتا ہے, سپوز کہ ایسے بھی اور کئی دفعہ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے پیرنٹس اولڈ ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں ان کی خدمت کے لیے دل چاہ رہا ہے. اب ظاہر ہے وہ ایسے کاموں میں سے جو حد سے زیادہ اجر کے باعث ہے, یا قرآن پڑھنا, بہت ساری چیزیں سبحان اللہ, یہ سب اجر کا باعث ہیں. اچھا, جب ہم یہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ گھر کے, اور خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس بہت اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور وہ بہت ضروری بات ہے, مگر بحیثیت اساتذہ جو قرآن پڑھا رہے ہیں ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے, انشاءاللہ کبھی آپ میں سے بھی کئی لوگ پڑھائیں گے, کہ وہ بیلنس ضرور سکھائیں. اور بیلنس دین اور دنیا کو الگ کرنا نہیں ہے, میں پھر کہوں گی دین دنیا ہی کوئی گزارنے کا ایک طریقہ ہے,
وہ یہ ہے کہ آپ کے جو گھر کے کام بھی ہیں نا، ان کے لیے بھی اگر ہم نیت کر لیا کریں کہ یا رب یہ تیرے لیے ہیں، آپ دیکھیں گے فیلنگ چینج ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ایکچولی گئے کس نیت سے تھے، کیا کرنے گئے تھے؟ وہ گھر والوں کے لیے انتظام کرنے گئے تھے آگ کا اور گرمائش کا. ٹھیک ہے. اور وہ بہت کہا جاتا ہے نا اردو میں کہ لینے گئے تھے آگ اور مل گیا خدا. ٹھیک. کئی دفعہ جو منڈین کام ہے نا ہر روز کے، ان میں بھی اتنا اجر اور رحمت اللہ نے رکھی ہے. سو ایون وین یو اسٹیپ ان دا کچن، ایون اف یو ڈو اسمال تھنگز ایٹ ہوم، یہ ضرور رکھیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے، جو ہم نے ابھی ریت والی بہت امپورٹنٹ حدیث تھی، وہ پچھلی دفعہ ہم نے شیپرڈ اور وہ ساری بات کی تھی، اور اس میں وہ حصہ ہائی لائٹ کر لیجیے گا، میں نے حدیث آپ سے شیئر کی تھی کہ عورت جو ہے اس کا گھر یا اس کے بچے اس کی ریت میں آتے ہیں، she has to look after it. تو یہ والے کام، اور جب ہم اگر اللہ کی رضا کی نیت سے کریں تو اللہ تعالیٰ انہی میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ رب تعالیٰ اسی میں خیر لے آتا ہے. ٹھیک ہے. جب آپ گھر رکتے ہیں، اور یہ جیسے as a person who's also had a career, I'll tell you that it's very easy to lose track of your original role as a mother or as somebody who has to take care of the house. کیونکہ سیدھی بات ہے اللہ نے بہت خوبصورت دماغ، دل، سمجھ، انٹیلیجنس عورت کو بھی دی ہے. اب یہ والے جو گھر کے کام ہوتے ہیں اتنے انٹیلیجنٹ نہیں لگ رہے ہوتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ جو بہت الحمدللہ ان رشتوں کی نزاکتوں کو سمجھ جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بڑی انٹیلیجنس چاہیے گھر سارے کو ساتھ لے کر چلنے میں، تاکہ دین کی طرف سب کی استقامت رہے. So when you cook for your family, look after them, consider this something جو کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور پھر اس میں آپ دیکھیں گے خاص مدد آئے گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیکھیے خاص مدد آئی. اب وہ گئے آگ لینے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ جو آسیہ بھی بات کری تو ہم کر رہے تھے، آپ کو انبیاء علیہ السلام کی سنت میں نظر آئے گا کہ ٹیم پلیئرز تھے، گھر پہ بھی فیملی کو ساتھ لے کے چلتے تھے. اچھا تفسیر کس طرح سے کی جاتی ہے؟ کاش کبھی اب علوم تفسیر پڑھا سکیں. آیت 29 کو دیکھ کے بتائیے آپ کو کس لفظ سے یہ پتا چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی اکیلے نہیں تھے؟ جی نغمہ پہ جلدی سے بتا دیں. شاباش. انمیوٹ کیا کریں. جی نہیں، سے آپ کو نہیں پتا چلا. اہل تو صرف بیوی کے لیے بھی آ سکتا ہے. ہاں جی آسیہ کوئکلی. اہلی سے کیا تھا، اور کسو سے کسو ہے نا، اس میں جمع کا صیغہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے شاباش. اوکے تنویر. ہاں جی آتی کم. سو دا کم اس جمع، تستلون اس جمع، کسو اس جمع. شاباش. تفسیر اس طرح سے کی جاتی ہے، آپ جب لفظوں پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی وائف نہیں تھی، ان کی فیملی میں اور بھی تھے. ہو سکتا ہے ہیلپرز ہوں، ہو سکتا ہے بچے ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی ان کی فیملی کے اس میں تھا. گھر پہ بھی ہیلپ کرتے ہیں پروفٹس آف اللہ. آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بھی پتہ چلا ہے، اس سے جو بی بی عائشہ بتاتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں مرد کا کام کرنا، گھر کے کاموں میں مدد کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ہم اب اپنے ہسبینڈ سے ناراض ہونا شروع ہو جائیں کہ ان کی ویسی تربیت کیوں نہیں ہوئی. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ ہم اپنے بیٹوں کے یہ تربیت دیں، تاکہ کل کو جب آپ ساس بنیں، یعنی بیٹا برتن دھو رہا ہے یا بچے کے ڈائپر بدل رہا ہے، تو آپ یہ نہ کہیں کہ بیٹا یہ تمہارے کرنے کا کام نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے ایسے کوئی کمپلیکسز اپنے اسوہ کے ذریعے نہیں سکھائے ہیں. ٹھیک ہے. دین ذہن کھولتا ہے، اور الحمدللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. چلیں جی آگے چلیے. فلما اتاها نودی شاطئ الوعد الایمن. یہ الٹیمیٹ ملاقات ہونے جا رہی ہے. اب کس طرح سے تیز گزرا جائے اس صورت پہ سے. تو جب وہ آیا اس کے پاس، when he reached there، کس کے پاس وہ آئے؟ وہ جو انہیں جزوہ نظر آ رہا تھا،
ٹھیک ہے, ہا کی ضمیر جذبہ کی طرف بھی جا سکتی ہے, انار کی طرف بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں جو انہیں دور سے نظر آ رہا تھا. نودیا, نودیا نون دال واو, لفظ ندا اسی سے ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی آپ کے لیے آواز لگاتا ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ گرامر دان ہیں وہ جو جانتے ہیں کہ نودیا جو ہے مجہول کا صیغہ ہے, which in simple words for new friends it means کہ آپ کو اسپیکر کا پتہ نہیں چل رہا کہ کس نے یہ بات بولی ہے. ٹھیک ہے, اور اس سٹیج تک موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ جو آواز آ رہی ہے, انہیں یہ پتا تھا مجھے پکارا جا رہا ہے. کون پکار رہا ہے ابھی یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے, ابھی فائل کا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے, من شاطئ الوعد الایمن, شاطئ شین طا حمزہ اس کا روٹ ہے جی. الواد وادی کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. الایمن یمن رائٹ ہینڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے عربک میں. یا میم نون اس سے لوگ نام رکھتے ہیں, ایمن بھی نام رکھا جاتا ہے, یمنا بھی نام رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہیں رائٹ سائڈ سے آواز آتی ہے. اور the fact that it is ایمن, it is right, یہ یاد رکھیے کہ دین اسلام میں سیدھے ہاتھ کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے. ٹھیک ہے, کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. البقعہ با قاف عین, مبارک آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, برکہ کا کانسیپٹ آپ واقف ہیں, اور شجرہ کا بھی بڑا سمپل سا روٹ ہے. مگر اس کو سمجھنا, کیونکہ یہ سب اس میں سے کچھ ایسپیکٹس جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جو اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے, بات ہوتی ہے, وہ ان میں کچھ متشابہات بھی ہیں, یا ہمیں یعنی ہمیں کلیئرلی نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے ملتے ہیں. ایک بلیسڈ اسپاٹ تھا یہ ہمیں پتا چل گیا ہے. بقعۃ المبارکہ ایک حصہ ہے وہاں کا درخت کے پاس جو بڑا مبارک ہے. لفظ مبارک پہ غور کیجئے, کس چیز نے مبارک بنایا اس جگہ کو؟ ذکر اللہ نے. جو چیز ذکر اللہ سے معمور ہوگی, معمور سمجھتے ہیں مشکل اردو ہے بٹ عربک سے امیجن کیجئے, اٹس بیوٹیفل. عین میم را اس کا روٹ ہے. عمارت لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں جب کوئی چیز کسی چیز کی وجہ سے آباد ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے ذکر سے جو چیز بھی معمور ہوگی, آباد ہو جائے گی, وہ جگہ مبارک ہے, وہ دل مبارک ہے, وہ لمحہ مبارک ہے, وہ مہینہ مبارک. رمضان مبارک کیوں ہے؟ نزول قرآن کی وجہ سے. اور میری استاذہ کی ایک پوری سیریز ہے جس کا ٹائٹل یہی تھا, کن مبارک, مبارک بن جاؤ. ہم ہمیشہ مبارک دیتے ہیں, اللہ ہمیں وہ بنا لے جس میں ہم خود مبارک بن جائیں. آپ کئی لوگوں کے لیے کہتے ہوں گے نا کہ ان کے آنے سے بڑی برکت ہوئی ہے. کیوں؟ بزرگوں کے لیے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں ان کی بڑی برکت ہوتی ہے کیونکہ وہ دعائیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ سوچیں جہاں بھی کسی بھی فارم میں ذکر اللہ ہوگا, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو وہ جگہ بنا لے جو مبارک ہیں. کیونکہ اتنا ذکر اللہ, زبان مبارک ہو جائے, آنکھیں مبارک ہو جائیں, کیونکہ وہ صرف اللہ کے ذکر کو اور اس کی جو چیزیں اللہ نے الاؤ کی انہیں دیکھتی ہے, تو یہ جگہ مبارک ہو گئی. اور پھر یہ جو الفاظ ہیں, اللہ اکبر, ان کے, اور کیا آواز آئی, یا موسیٰ, اے موسیٰ, انی, انڈیڈ آئے, بے شک میں, انا اللہ, بے شک میں اللہ ہوں. اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کیفیت سوچئے موسیٰ علیہ السلام کی. اور بہت کم جگہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قدر فرسٹ پرسن میں, یعنی رائل وی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بات کی, یعنی جمع کے صیغے میں اللہ کی تکریم اور تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نہ کر کے بات کرتے ہیں. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں واحد کے صیغے میں بات ہو رہی ہے. انی, انا نہیں ہے, انی ہے. انی انا اللہ رب العالمین.
فرسٹ انٹروڈکشن. قرآن شروع ہوتا ہے آپ کو فرسٹ انٹروڈکشن کیا مل رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. یہاں اللہ تعالیٰ کیا انٹروڈکشن دے رہے ہیں؟ انی انا اللہ رب العالمین. رب لفظ خاص کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں، وہ یہ ٹائٹل استعمال کرنا چاہتا تھا. او موسیٰ surely I am Allah the Rabb of the worlds. اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں. اللہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پرسنل نیم ہے، رب تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے. جو باقی آپ نام ہے وہ صفاتی نام ہے، یعنی وہ کوالٹیز یا ایٹریبیوٹس ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. مثلاً الرزاق، الرحمن، الفتاح، العلیم. رب in itself is an attribute، کیونکہ جو ذرے سے کمال تک پہنچائے، جو نرچر کرے، جو ہر ضرورت کو پورا کرے، وہ رب ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام بتایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کوالٹی پسند فرمائی، اور اس کا مطلب رب اللہ کا جو ایٹریبیوٹ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. قرآن پاک میں بھی سب سے پہلے وہ آ رہا ہے، اور یہاں بھی فرسٹ انٹروڈکشن رب العالمین ہے. یعنی رب ایک لمیٹڈ جگہ کا رب نہیں ہے، رب تمام کائنات کا رب ہے. اللہ تعالیٰ آگے کیا حکم دے رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو؟ وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. اچھا، پہلا ریلیشن شپ میں کیا چیز آ رہی ہے اللہ کے ساتھ؟ رب اپنے انٹروڈکشن کرا کے حکم دے رہے ہیں. جب ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق بنانے لگتے ہیں نا، تو پہلی چیز جو سمجھ آنا شروع ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ رب کے کچھ احکامات ہیں، وہ قرآن کے ذریعے. اور موسیٰ علیہ السلام کو سبحان اللہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے، کلیم اللہ تھے انبیاء علیہ السلام میں سے، ان کو ڈائریکٹلی. اب پہلی چیز ایک چھوٹا سا حکم ہے، پر حکم ہے. ان القی عصاک، تم اپنا عصا، جو وہ اسٹک ان کی مشہور ہے، سٹاف وہ لے کے پھرتے تھے، اس سے بہت سارے کام لیتے تھے، کہ تم اپنی اسٹک زمین پر ڈال دو. ٹھیک ہے. عصا عین صاد واو اس کا روٹ ہے. القی تم ڈال دو، زمین پہ ڈال دو. ٹھیک ہے. لقا القی آپ یہ پڑھ چکے ہیں. اچھا جی. فلما رآہا، پھر جب اس نے دیکھا اس کو. کس نے دیکھا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. ہا کا پروناؤن از ٹاکنگ اباؤٹ دا عصا. انہوں نے جب دیکھا اپنے عصا کو، رآ کا لفظ دیکھنے کے لیے آتا ہے، را حمزہ یا اس کا روٹ ہے. کیا دیکھا انہوں نے؟ تہتزو، زا اس کا روٹ ہے جی. ٹھیک ہے. تہتزو، وہ ایسے جب کوئی چیز شیک کر رہی ہو، موو کر رہی ہو ایک خاص انداز سے، وہ مطلب کوئکلی موو کر رہی ہو کوئی چیز. تہتزو، وہ لکڑی ایسے ہل رہی تھی، عصا ایسے ہل رہا تھا، کأنہا جانن، جیسا کہ وہ. اب یہ سارے آفٹ ریپیٹڈ ورڈز میں آپ کا بھی پڑھ چکے ہیں، انا بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. ہا پروناؤن آ گیا. جیسا کہ، بے شک وہ، یعنی indeed as if it meaning the staff. جانن، جانن جیم نون نون ہے جی. جنون اندیکھی بیماری جو فزیکلی نظر نہ آئے. جنین فیٹس کے لیے استعمال ہوتا ہے. جن بھی نظر نہیں آنے والی مخلوق ہے. جنت بھی وہ حصہ ہے آخرت میں جو ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب جو چیز نظر نہ آئے اس کے لیے روٹ استعمال ہوتا ہے. مگر کہیں جگہ پر ایک بہت بڑے سانپ یا اژدہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، ایناکونڈا، اس طرح کی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. a very big python or a huge snake. کأنہا جانن ولا. اب موسیٰ علیہ السلام کا فرسٹ ریاکشن کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام ٹرنڈ اوے، واو لام یا، مطلب ڈر گئے ایک دم. اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، مگر ڈر جاتے ہیں. انسان ہوتا ہے نا. اور رب نے بیوٹی یہی بنائی ہے. واللہ مدبرا، پیٹھ دکھا کے. دال بارا اس کا روٹ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام ٹرن ہز بیک. اور ولم یعقب، اور انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا.
یعقب، عقب بھی بیک کے لیے آتا ہے اور دبر بھی بیک کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پوری دیکھیں آپ کانورسیشن چل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ڈر کو کئی دفعہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ڈر ایک بڑی نیچرل فیلنگ ہے. مگر قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ٹھیک ہے، تو خوف سے نجات بھی اللہ ہی پہ بھروسے کے ساتھ ہوگی. یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ انہیں آواز دے رہا ہے قبل، سامنے آؤ، قریب آؤ، کم کلوز، فیس اٹ. قاف با لام، مستقبل آپ اردو میں کہتے ہیں which means the future, that's something you have to face. ٹھیک ہے، وہ آپ کی زندگی کا وقت کے اعتبار سے وہ دور ہے جو آگے آپ فیس کریں گے. ٹھیک ہے، اقبال بھی اسی کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں تم فیس کرو، تم بھاگو نہیں، ولا تخف، اور تم ڈرو نہیں. انکا من الآمنین، بے شک تم امن میں رہنے والوں میں سے ہوگے، یعنی تم سیف ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہمت دلائی کہ تم سیف ہو، تم ڈرو نہیں، تم ہمت کرو. اسلک یدک فی جیبک، اسلک سین لام کاف سے ہے جی، ڈالو. ٹھیک ہے، سلا کا اندر ڈالو، یدا کا اپنا ہاتھ، فی جیبک اپنی جیب میں. اردو میں آپ لوگ جیب کہتے ہیں، عربک میں جیب ہے. ٹھیک ہے، جو ساؤنڈ ہے وہ عربک کا ڈفرنٹ ہے، اور جب کوئی چیز ڈیول میں ہو یعنی تسنیہ میں ہو تو اس میں یہ خاص ایک ساؤنڈ آتا ہے. یدا کا بھی ظاہر ایک ہاتھ کی بات ہو رہی ہے، مگر یہاں جیب کی بات ہو رہی ہے. اچھا، جیب کے کئی معنی کیے گئے ہیں. جیب بھی معنی ہے، سینے کے قریب بھی اس ہاتھ کو لانا معنی ہے، اور یہ ہمیں پریکٹس کرائی جاتی ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں. تو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ الحمد شریف اور اس کے بعد دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کا ہاتھ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کی چیسٹ میں، بیچ میں. اور سکھایا کیا گیا طریقہ کہ رسٹ کا ایک حصہ دوسرے حصے کے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، سو کائنڈ آف دا بلڈ فلو از اوور ہیئر، رائٹ ہینڈ اوپر ہوتا ہے اور ایک حصہ دوسرے حصے کے اوپر. اور جو آپ کی بریسٹ بون ہے نا، ہڈیوں کے بیچ میں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا اس میں مرد عورت کی نماز میں سچ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پہ تو آپ کو اور مجھے پریکٹس کرائے گی. اینڈ دیٹ مینس وین یو ار اسکیئرڈ اور نروس، تو ایسے جیسے اپنے آپ کو حق کر لینا یا اپنے آپ کو تھام لینا، یہ سبحان اللہ بڑی پیاری چیز سکھائی گئی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلے تو جیب میں ہاتھ ڈالو، اور جب تم جیب سے ہاتھ نکالو گے تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ بالکل سفید ہوگا، روشنی والا ہوگا، بغیر کسی بیماری کے. اس کے کئی تفسیر کی گئی ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کوئی بیماری تھی، کیا برس کا مرض تھا، کیا کوئی ایسی چیز تھی، یا یہ کہ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ید بیضا جو ایک، اور یہ فرسٹ 2 میریکلز ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے نا، 2 جو شروع کے معجزات ہیں. ایک یہ کہ ان کا عصا جو ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، اور ایک یہ کہ ان کا ہاتھ چمکتا ہے روشنی کے ساتھ. وَدْمُمْ إِلَيْكَ، اب پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس ہاتھ کو جب بھی یعنی تم ڈرو، اپنی طرف اس ہاتھ کو قریب کر لو. دواد میم، میم اس کا روٹ ہے. اردو میں بھی آپ ضمیمہ استعمال کرتے ہیں، کسی چیز کو ضم کرنا یعنی مرج کرنا. Hold that hand close to you whenever you're scared. جناحک to your side، یعنی جو سائڈ آپ کی ونگز ہیں یا آپ کی سائڈ کا جو جگہ ہے، سمجھے بغل کے قریب جو جگہ ہے، وہاں پہ اپنے ہاتھ کو ایسے تھام لو. اور اللہ تعالیٰ نے یوں خوف سے لڑنے کا ایک طریقہ بتایا. من الرحبی، خوف کی وجہ سے. اچھا، راہب بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، راہب. راہب لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، کرسچینٹی یا جوڈائزم میں مونکس جو ہوتے ہیں، ان کے لیے اردو میں لفظ راہب یا رہبانیت استعمال ہوتا ہے. یعنی it means fear. So fear اور جو خوف کسی کے مقام کی وجہ سے ہو، وہ رہب ہے.
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ڈر سے بچنے کے لیے یہ چیز کرو. فدانی کا برہانانی، اب یہاں پر تسنیہ کا صیغہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے اور ڈیول ہے. فدانی کا، سو دیز ٹو. برہانانی، نارملی ورڈ آپ کو سنگولر میں کیا ملتا ہے؟ برہان، ٹھیک ہے. برہانان، دو. اللہ تعالیٰ نے 2 سالڈ پروفس عطا کیے ہیں میرے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے. یہ اللہ تعالیٰ 2 تمہیں پروفس دے رہے ہیں موسیٰ، الا فرعون، فرعون کی طرف. یعنی ان 2 چیزوں یا نشانیوں کے ساتھ تم فرعون کی طرف جاؤ گے، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف جاؤ گے. بیدا کا روٹ جی با یا دال ہے، اور یدا کا، ید کا روٹ یا دال یا ہے، ٹھیک ہے. اور انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک بڑی حد سے گزرنے والی قوم ہے، لیکن تم نے جانا ان کے پاس ہے. اب اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس راستے پر آنے والی مشکلات سے آگاہ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، پر یہ نہیں کہہ رہے کہ اب تم ڈر جاؤ اور بیٹھ جاؤ اور تم یہ کام نہیں کرو. اس راستے کا حصہ ہے کہ تمہیں فرعون کو فیس کرنا پڑے گا، بٹ گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. قال ربی انی قتلت منہم نفسا، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے رب، اب انٹروڈکشنز ہو گئی، کام دے دیا گیا، معجزے دے دیے گئے، مدد کا بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. وہ کہہ رہے ہیں پھر بھی، اب آپ دیکھ رہے ہیں پھر فاخاف آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کا خوف ایک بڑا ریئل چیز ہے، ٹھیک ہے. قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب، انی قتلت منہم نفسا، میں نے انہی کی قوم میں سے ایک شخص کو مار دیا. کیا رب کو نہیں پتا؟ آف کورس پتا ہے، لیکن اپنی کیفیات بتانی چاہیے. اسی طرح جب ہم دعائیں کریں، ہمیں پتہ ہے اللہ تو سب جانتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کئی دفعہ دعا میں، یا اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. ہاں، پھر بھی رب سے باتیں کریں، پھر بھی بتائیں یا رب میری یہ کیفیت ہے، مجھے یہ چیز پریشان کرتی ہے، یہ میرا شکوہ ہے. اور انشاءاللہ کیا ہوگا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے کبھی کوئی نامراد نہیں رہا. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے تو قتل ہو گیا تھا، I've killed one of them فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈر ہے مارے جانے سے، یا اللہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے جان سے نہ مار دیں. وَأَخِي ہارون، وہ یہاں پہ بہت میننگ فل ہے، اور ہم اسی آیت پہ اینڈ کریں گے. وہ کا مطلب ہے یہاں پر کہ آپ میرے ساتھ، اینڈ یعنی پلیز انکلوڈ ہارون مائی بردر ان دس ورک. وَأَخِي ہارون، اور میرا بھائی ہارون، ہارون علیہ السلام، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ ایلوکوینٹ ہے، وہ زیادہ فصیح اللسان ہے. منی لسانن، بولنے میں اللہ تعالیٰ وہ مجھ سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ہارون علیہ السلام، اس سے یہاں پتہ آپ کو چل گیا، بولنے میں موسیٰ علیہ السلام سے بہتر تھے. تو بولنا صرف لیڈرشپ نہیں ہوتی، اللہ نے پھر بھی لیڈر موسیٰ علیہ السلام کو بنایا تھا، ٹھیک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ مجھ سے بہتر بول سکتے ہیں. اچھا، فصح جو روٹ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیزیں مکس ہو گئی ہیں نا، تو جو ان کو آپ کلین کرتے ہیں. جیسے آپ امیجن کیجئے آپ دال میں سے کنکر نکال رہے ہیں، یا ابال رہے ہیں کوئی چیز اور اس کے اوپر کی جھاگ ہٹا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا بولنا جس میں سے، جو ہم لوگ نہیں کئی دفعہ unnecessary pauses کرتے ہیں، یا انگلش میں مثلاً آپ کہیں لائک، سو، دین، یہ سب ہمارے ہوتے ہیں نا، ہر ایک کے الگ ہوتے ہیں. آپ سمجھے یہ سب ہٹا دیا جاتا ہے. جو لوگ بہت فصیح بولتے ہیں وہ ان چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں. اب اٹ سیمز ہارون علیہ السلام بڑا کلیئر بولتے تھے، اور کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی تھی ان کی لینگویج میں. تو کلیئر بولنا، افصاح کا معنی سمجھا رہی ہوں، پریسائز بولنا یعنی ٹو دا پوائنٹ. اس میں یہ بھی ہے کہ اس گفتگو میں جھوٹ شامل نہ ہو، آنےسٹ بولنا، خوبصورت اور ایلیکوینٹ بولنا. کئی دفعہ لوگ بہت ایلیکوینٹ بولتے ہیں، الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت ہے، پر کیا وہ بات حق ہے؟ کیا وہ بات سچ ہے؟ کیا وہ اللہ کے دین کے مطابق ہے؟ اینڈ وی نو، ہم سب کی کمزوری ہوتی ہے، ہم مارول کرتے ہیں فلانا بہت خوبصورت بولتا ہے.
وہ بہت خوبصورت شعر پڑھ کے سناتا ہے, ویری گڈ, ہاؤ مچ آف اٹ از ٹرو. تو افصحہ میں, اور اسی لیے کہا جاتا ہے قرآن فرقان ہے, آپ کے میزان چینج ہونا شروع ہوتے ہیں. آپ صرف یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کوئی اتنی شستہ ادائیگی کر رہا ہے, آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بولا کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا اچھا بولتے تھے. تو فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًا, تو اس کو بھیج دیں میرے ساتھ ردان, مددگار بنا کے, لائک اے ہیلپر, سپورٹر. ردان عربی میں استعمال ہوتا ہے جب کوئی بلڈنگ کھڑی کی جا رہی ہوتی, تو آئی ڈونٹ نو اسے اردو میں کیا کہتے ہیں, پر ایسے پلر سے آپ کئی دفعہ لکڑی کے دیکھیں گے کہ جب تک چھت پکی نہیں ہو جاتی یا ستون پکے نہیں ہو جاتے, لکڑی کے کچھ لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بعد میں ہٹا لیے جاتے ہیں جب وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ عربی میں ردان ہے. ٹھیک ہے, ردان is also used for a burden that strengthens another burden. سمجھ رہے, مثلاً کئی دفعہ آپ نے سیسو دیکھا, آپ سیسو پہ ہوں, اب ایک طرف ایک بہت بھاری بیٹھ گیا نا, دوسرا بیچارہ ایک دم ہوا میں چلا جاتا ہے. امیجن کریں, یا آپ اکیلے بیٹھے ہوئے تو بس آپ کا جا کے سیسو زمین پہ گر گیا, دوسری طرف بھی آپ بوجھ ڈالتے ہیں تاکہ وہ چیز بیلنس ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہارون علیہ السلام was kind of balancing it out. That's what teamwork does. You're not supposed to do this work alone. Balance کرنا ضروری ہے. یصدقنی, وہ میری تصدیق کرے گا. انہیں ڈر کیا تھا کہ مجھے جھوٹا نہ کہا جائے. انی اخاف ان یکذبون. کتنی دفعہ موسیٰ علیہ السلام اپنے خوف کھل کھل کے بتا رہے, اللہ کو اپنے خوف کھل کھل کے بتایا کریں, یا اللہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں, میرا یہ ڈر ہے. رب کو بتائیں کہ خوف کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اور پھر یہاں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تصدیق کا ہے. ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق تھے, ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے صدیق ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میرا ساتھی بنا دیں تاکہ وہ میرے میسج کو دوسروں کے سامنے کنفرم کریں. اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے ہر ایک جھوٹا کہلانے سے ڈرتا ہے, خاص طور پہ سچا انسان. تو کنفیس کریں اللہ کے سامنے اپنے خوف, انسانوں سے زیادہ لوگوں کے سامنے. اپنے گناہوں کو ڈھانپنا ضروری ہے انسانوں سے, لیکن رب کے سامنے کھل کے بولنا ضروری ہے. لیکن اگر کوئی گناہ کھل گیا تو پھر we have to face it. اللہ تعالیٰ نے کہا نا یہاں پہ جو ایک لفظ ہے اقبل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیٹ ایک اقبل کہ فیس کرو, اور فیس کرنا پڑتا ہے جیسے جیسے دین کے راستے پہ ہم آگے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا, and we all need support. کوئی بھی اکیلا لون رینجر بن کے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا, کیونکہ خلق الانسان ضعیفا, اللہ نے کمزور بنایا ہے. تو ہارون علیہ السلام کے لیے دعا یہ بھی کی تھی نا, وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, مجھے میرے گھر والوں میں سے ایک سپورٹر چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پہ ہمارے گھر والوں میں سے سپورٹرز عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.